جب 309 سال مکمل ہو گئے تو اب دیکھیں 309 سال کے بعد اٹھے، مٹی جھاڑتے ہوئے، آنکھ ملتے ہوئے. اب ان میں سے ایک اٹھا، اس نے دوسرے کو اٹھایا، پھر دوسرا اٹھا، پھر اب یہ سارے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کو اٹھایا 309 سال کے بعد. کیوں؟ تاکہ یہ آپس میں سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. ان میں سے ایک نے کہا میاں کتنی دیر لیٹے رہے، کتنی دیر سوئے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دن سوئے، او بعض یوم، یا آدھا دن سوئے، دن کا کچھ حصہ. اچھا جب ایک کہتا ہے ایک دن سوئے، دوسرا کہتا ہے دن کا کچھ حصہ سوئے، تو یہ ہے مومنین کی علامت. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. اب تم آپس میں تکرار نہ کرو، چھوڑ دو، ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم کتنے دن سوئے. بہرحال میں نے یہ پڑھ دیا اور آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے. خوب بحث ہوئی، ایک کہتا ایک دن سوئے، ایک کہتا آدھے دن سوئے. ایک نے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے ربکم اعلم، تمہارا رب جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی عادت جھگڑنا نہیں ہے. مومن کی عادت، اچھا اس مسئلے میں تو اپنی رائے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں کہوں گا یہ اصحاب کہف آج کے زمانے میں زندہ ہوتے ان شیعوں کے درمیان میں تو یہ تو پورا دین اپنی رائے سے بنا رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو اللہ قال ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے تم کتنے دن سوئے. جھگڑے میں نہ پڑو اس کے. اس کا مطلب ہے حسین ابن علی نے شاید اسی لیے پڑھا تھا، اے میرے شیعوں اصحاب کہف کی تلاوت اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب جھگڑے ہونے لگے تو معاملہ خدا پہ سونپ دینا، اپنی رائے نہ بتانا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے دین کا اور تین آدمی، اور تینوں ہی یہ چاروں پانچوں جتنے بیٹھے ہیں ہمارے شیعہ، ان کو کسی کو دین نہیں آتا. مثلا ایسے ہیں کیونکہ یہ مولائی ہیں نا، ایک لفظ اتنا برا استعمال کرنے لگے، بڑے یہ تو بھئی یہ کیا ہے، یہ تو بڑے مولائی ہیں. بھئی مولائی، انہوں نے کچھ مولا کی حدیثیں پڑھی ہیں، مولا کی انہوں نے ہسٹری پڑھی ہے. کہا نہیں، انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہے، وہ مولائی ہیں، ان کا عقیدہ بڑا اچھا ہے. تو یہ عقیدہ کس نے بتایا انہیں؟ کہا نہیں، یہ اپنی مرضی ہی سے کام کرتے ہیں سارے. تو یہ مولائی نہیں ہے، یہ اپنی خواہش کے غلام ہے. مولائی اسے تھوڑے ہی کہتے ہیں. مولائی تو اسے کہتے ہیں کہ اٹھے تو مولا کی رضا دیکھے، بیٹھے تو مولا کی رضا دیکھے، چلے تو مولا کی رضا دیکھے. مولائی اسے نہیں کہتا میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہوگی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ کربلا میں یہ ہوا ہوگا، میرا دل، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے. ارے بدبختو، تمہارے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس دین کو سنبھالنے والے 14 ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. کاہے میں رائے دے رہے ہو بھائی؟ ہر مسئلے میں تو آپ کی رائے چل گئی ہے. عزاداری میں آپ کی رائے، یہ جس آدمی کی بیوی کے سامنے نہیں چلتی وہ مذہب میں چلاتا ہے آ کے. تو یہ مذہب مظلوم نہیں ہے آج؟ کتنی چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے مگر میرا عقیدہ ہے. تو بھئی تیرا عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن سے لیا ہے، حدیث سے لیا ہے، کسی معصوم نے تجھ سے بیان فرمایا ہے، یا اپنی طرف سے سوچے چلا جا رہا ہے؟ بازیزو یاد رکھیں، اگر تمہیں اپنی ہی رائے چلانی ہے تو پھر غدیر کو نہ مانو، اس لیے کہ غدیر میں دین مکمل ہو چکا ہے. بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ماننے کی ضرورت ہے. پہلا تو آج ہو سکتا ہے بعض لوگ کچھ برا مانے،
مولائی وہی ہوگا جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا. اسے نہیں کہیے اسے محب کہیے، چاہنے والا کہیے، ماننے والا کہیے، مگر مولائی، ارے قبلہ آپ تو مقصر ہیں، وہ بڑا مولائی ہے. کمال کی بات ہے، میں اتنا پڑھ کے بھی مقصر ہوں، اور یہ بالکل نہ پڑھ کے دن بھر ادھر ادھر رہتا ہے، خالی سوچتا ہے بس بیٹھ کے کیا بناؤں، کیا اچھی سے اچھی چیز نکالوں. سمجھ رہے؟ اور عزاداری دیکھیں کتنی ترقی کر رہی ہے، اپنی خواتین کو برہنہ سر یوٹیوب پہ لا کے ڈال دیا، عزاداری ترقی کر رہی ہے. یہ ترقی ہے. خدا کی قسم عزاداری کو ترقی جب ہوگی جب ہر عورت مجلس اور جلوس میں پردے کے ساتھ آئے گی. اس لیے کہ یزیدیت کا مقصد ہے برہنہ پھرانا، زینب کا مقصد ہے حجاب میں لانا. اسی لیے مومنین کی علامت بتائی کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے بالکل، ایک کہتا ہے ہم ایک دن سوئے، دوسرا کہتا ہم آدھے دن سوئے. وہ کہتا ہے نہیں اس میں جھگڑا ہی نہ کرو، اللہ پہ سونپ دو، اللہ جانتا ہے. تو جہاں ہمارے قائد 14 ہوں، جہاں رہبر ہوں، زحمت فرمائیے، کتابیں پڑھیے، قرآن دیکھیے، حدیثیں پڑھیے. جب سارا پڑھ لیں پھر کہلائیے مولائی. اس لیے کہ مولائی کا لفظ چھوٹے آدمی پہ نہیں بولا جاتا، مولائی کا لفظ بولا جاتا ہے یا سلمان مولائی تھا، یا ابو ذر مولائی تھا، یا عمار مولائی تھا. یہ لے کہ جسے معلوم ہے میں ایک قدم بھی اٹھاؤ تو اپنے مولا کی مرضی سے. خدا کی قسم مولائی وہ ہوگا کہ اگر بستر پہ سوئے تو دیکھے علی نے کیا کہا، بستر سے اٹھے تو دیکھے علی نے کیا کہا. یہ دن بھر خرافات میں لگا کے مولا کو بدنام نہ کرو، اپنی رائے نہ چلاؤ. اگر رائے چلانی ہے تو غدیر نہ مانو، چونکہ آپ کی اتھارٹی دین بنانے کی نہیں ہے، دین ماننے کی ہے. جب دین مکمل ہو گیا اب کیا بنائیں گے آپ؟ یہ کوئی پراٹھا تھوڑی ہے جس طرح عورتیں پراٹھے بناتی ہیں آپ بھی دین میں پراٹھے سیکیں گے.